بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آج 5 فروری کا دن ہے اور ہمارے لیے یہ بات انتہائی مسرت کی ہے کہ فیڈریشن کی علامت صدر پاکستان یہاں پر موجود ہیں. میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بھائی جناب حفیظ الرحمان صاحب کا چیف منسٹر کہتے ذرا مجھے تھوڑا سا تعامل ہوتا تو اچھی بات تھی، میں ان کو وزیر اعظم کہتا، تو ان کے ساتھی وزراء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج صدر پاکستان اور جی بی کی طرف سے یہاں 5 فروری کو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وطن عزیز پاکستان ریاست جموں کشمیر کے عوام کے پیچھے کھڑا ہے، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب والا ہماری خواہش تھی، آج 5 فروری ہے، میں نے کہا پاکستان کی علامت ہمارے سامنے بیٹھی ہے، یہ وزیر اعظم بھی ان کے ہمراہ ہوتے اور لیڈر آف اپوزیشن بھی اس کے ہمراہ ہوتے، اس لیے کہ یہ مسئلہ کسی حکومت کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی 21 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. اور ایک میسج جو ہے ہندوستان کو جاتا رہتا ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اس کے لیے اظہار بھی ہوا، لیکن ہماری خواہش تھی، لیکن پھر بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے موسم کی خرابی کے باوجود. جناب اسپیکر، گزشتہ 70-71 سال سے پاکستان کی حکومتوں نے، مختلف حکومتوں نے تواتر کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی موجودگی میں جو بنائی گئی تھی اس کے ساتھ چلتے رہے، اور پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں، ہمارا پورا جو ہے وہ ملک جو ہے اس کے پیچھے کھڑا رہا. اس میں تسلسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی عوام کا. جناب اسپیکر، آپ کے علم میں کہ یہ جو رشتہ قائم ہوا، یہ بانی پاکستان حضرت قائد محمد علی جناح جب سال 44 میں سری نگر تشریف لے گئے تھے تو یہ اس وقت قائم کیا گیا تھا رشتہ. اور میں جناب صدر کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یقیناً کے لیے میں ہوگا کہ 13 جولائی کو جو واقعہ ہوا تھا جب 22 کشمیری کو شہید کیا گیا تھا سینٹرل جیل میں کے سامنے اس مقدمے کی بنیاد پر، تو جو سب سے پہلا احتجاجی جلوس تھا وہ لاہور میں مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال کی قیادت پہ نکلا تھا. اس کے حوالے سے اس احتجاج میں، یہ بھی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے. جناب والا بات یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر، آپ سب کے علم میں، صدر پاکستان کے علم میں کہ ہندوستان کے حکومت وہ آپریشن آل آؤٹ شروع کیا ہوا. آل آؤٹ سے مراد یہ ان کی کہ جو بھی کشمیری آزادی کی جدوجہد میں سرگرم اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا جائے. اور اس حوالے سے گزشتہ سال سے ریاست جموں کشمیر کے اندر کشمیریوں کا خون جس طرح بہایا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی بر صغیر ہند و پاک کے اندر جب بھی کسی غیر ملکی طاقت نے یہاں پر قبضہ کیا. اب بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے ہر وہ کام کیا اپنی طرف سے کہ جس سے اس مسئلے کا کوئی حل نکلتا ہو. آپ کے علم میں ہوگا کہ 1987 میں ایک انتخاب ہوا کہ جمہوری بنیادوں پر کشمیر کی آواز کو آگے لایا جائے، لیکن دنیا کا سب سے بڑی جو نام نہاد جمہوریت ہے، جس کا مغرب کی طرف ایک چہرہ اور کشمیر کی طرف دوسرا چہرہ، پاکستان کی طرف اس کا دوسرا چہرہ، اس انتخابات کو بھی سبوٹاج کیا گیا. پھر کشمیریوں نے جو ان کو حق دیا ہے اقوام عالم نے، انہوں نے بندوق بھی اٹھائی اور پھر بندوق کو بھی چھوڑ کر موقع دیا کہ ہندوستان جو ہے اس پر بات چیت کرے، لیکن وہ بات چیت نہ ہو پائی. جناب مہمان خصوصی، ہماری تاریخ بڑی لمبی ہے کشمیری کو، یہ 500 سال ہو چکے ہیں، اس کو تقریباً 500 سال ہو گئے کہ کشمیری اپنی شناخت کی جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. 500 سال میں قوموں کے خسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کشمیریوں نے اپنی اس شناخت کو قائم رکھا ہے. خنجرات سے لے کر وہاں نیچے جموں تک اللہ کے فضل و کرم سے کشمیری اپنی قائم رکھا ہے. میں اس میں یہ بھی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ
ہم امید کرتے ہیں اقوام عالم سے بھی کہ وہ اس مسئلے پر اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کریں گے کہ جو کشمیری قوم سے کی ہیں، پاکستان کے ساتھ کی ہیں، ہندوستان کے ساتھ کی ہیں، پھر ہندوستان نے کشمیری کے ساتھ بھی کی ہے، جواہر لال نہرو سے شروع کی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ کب پوری ہوں گی، انشاءاللہ پوری ہوں گی، وہ دن دور نہیں ہے جب ادھر جائے گی۔ تو یہاں بات چلی تھی کہ یہ اپنا یہ جو ایوان ہے جناب مہمان خصوصی، آپ مہاجروں کو شہر کراچی سے تشریف لائے، وہ آپ پورے پاکستان کو بلند کرتے۔ اس ایوان کے اندر دونوں جانب 12 اراکین اسمبلی جو ہے 1947، 1965، 1971 کی مہاجرین پر جو مقیم پاکستان ہے ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، یہ ایوان کو کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں کہ یہاں سابق وزیر اعظم نے بھی بات کی تھی، باقی لوگوں نے حضرات نے بھی بات کی، شملہ معاہدے کے تحت شملہ معاہدے کی ہندوستان نے خود خلاف ورزی کی ہے۔ یعنی یہ 1987 میں جب اس نے LOC کو کراس کیا اور سیاچن کے گلیشیئر پر قبضہ کیا تو از خود اس نے صورتحال کو تبدیل کیا۔ ہندوستان نے از خود جو ہے شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ جس سے خلاف ورزی کی ہے، جو ابھی قرآنی آیات جو یہاں پر پڑھ کر سنائی گئی، جس کا ترجمہ کہ جو لوگ معاہدے توڑے تو ان کے ساتھ پھر آپ کا معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ میں آپ کے نوٹس میں بھی بات لانا چاہتا ہوں۔ جناب والا گزارش یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ اتنی توانا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی لوگ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا، جموں کشمیر کے مسئلے۔ اب اس میں یہ ہے جناب کہ ہندوستان نے دونوں جانب اس طرف بھی اور اس طرف LOC پر بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بربریت جو ہے نا اس نے وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں جہاں خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کرتارپور سے جس بارڈر کو کھولا ہے، ہم تو کو رکھتے ہیں کہ کارگل کے بارڈر کو بھی کھولا جائے گا، اس لیے وہاں پر بڑا ایک زبردست جلوس نکلے اس جانب LOC کو اس جانب کہ کارگل کو جو ہے وہ اپنا GB کے ساتھ جو ہے ان کو ایکسیس دی جائے تاکہ وہ اپنے عزیز و اقارب کو 6,500 فیملی جناب مہمان خصوصی تقسیم شدہ ہیں، صرف چھوڑ بٹ میں۔ ہمیں کل وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے یہ بات بتائی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اقدام ہوگا، حکومت پاکستان اس معاملے پر جو ہے وہ ہندوستان سے بات کرے اور تاکہ لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو آپس ملنے کا موقع ملے، جیسے آزاد کشمیر کے اندر بھی وہ کہ اس طرح مشکلات ہیں، ابھی بڑا لمبا ہوتا ہے یہ سلسلہ، لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ میرا بات یہ ہے کہ ہم حریت قیادت کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ آج بھی کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ جب ہندوستان کے وزیر اعظم کشمیر تشریف لے گئے، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر لے گئے، تو وہ اکیلے خود ہی تھے جھیل ڈل کے اندر، ایک کشتی تھی اور ایک وہ خود تھے صاحب۔ آپ بھی آج تشریف لائے، ہمارا صدر آیا، ہمارے لیے آپ میرے بھی صدر ہیں، آپ پوری ریاست جموں کشمیر کے صدر ہیں، اللہ کے فضل کرم۔ ہمارا سارا رشتہ وطن عزیز پاکستان کے ساتھ اللہ کے فضل کرم سے، کشمیری نے قربانیاں دی ہیں وطن عزیز پاکستان کے لیے، ادھر بھی اور اس طرف بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کے پرچم میں جو ہے کشمیری جو ہے شہید جو ہے وہ اس کے اندر دفن ہوتے ہیں۔ جناب مہمان خصوصی ایک مرکزی جو ہے وہ ہے اپنا یہ جنازہ گاہ، اپنا یہ قبرستان ہے جناب والا، اس میں ایک حصہ 20 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے لیے، اوپر سے ہر ایک پر ایک کی تحریر ہم نے اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کے، نیچے مختلف شہداء کے نام ہیں، وہ بالکل ایک حصہ ہی الگ ہے۔ جب اسپیکر 8 سال کی آسفا جموں میں، یعنی اس کی عصمت دری کی گئی، اس کو نشاورت ریاض کرانے کے بعد اس کی ٹانگیں اور بازو توڑ کر اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر پھینک دیا گیا۔ یہ ابھی جس کا جناب اسپیکر نے بھی حوالہ دیا کہ اپنا 18 ماہ کی بچی حبا اس کی آنکھ پہ چلی گئی ہے۔ جب والا کشمیری ماؤں نے، اپنی بہنوں نے، اپنی بیٹیوں نے، آپ نے دیکھا ہے کہ مہندی لگے ہاتھ بھی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر بھی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک طرف پتھر ہے دوسری طرف بندوق ہے۔ اب اسپیکر جو قربانی آج کشمیریوں نے دی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے برصغیر ہند پاک کے اندر۔
جس عزم کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ ہو سکے تھا، جان کی قربانی دی ہے، مال کی دی، اپنی عصمتوں کی بھی قربانی دے دی، اس سے زیادہ کیا کرے کسی کی؟ اور وہ دیکھ رہا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، جس میں قرآن میں کہا گیا یا اللہ یا ہمیں اس بستی سے نکال یا ہمارے لیے ہماری مددگار بھیج. وہ اپنے حامی مددگاروں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم تو کو رکھتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ وہ اس کے بارے میں مزید مثبت اقدامات لے گی. جو کچھ ہوا اس کی ہم تائید کرتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا کہ اس سے آگے بڑھ کر چلا جائے. جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ اس میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یہاں پر بھی بات چلی کہ ہمیں ایک سیاسی طور پر مستحکم پاکستان، ایک اقتصادی طور پر مضبوط پاکستان کی ضرورت ہے ہمیں دنیا کے اندر اپنے ایک وکیل کے لیے. میری دردمانہ خواہش ہے آپ سے، آپ اس فیڈریشن کی علامت کہ ملک کے اندر اس ٹمپریچر کو نیچے لایا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پالیسیاں حکومت کی اپنی ہیں، سیاسی جماعتیں ان کی اپنی ہیں، لیکن ملک کے اندر جو کچھ ابھی جو یہ تلخی ہے اس کو کم کیا جائے اور ملک کے اندر جو ہے ایک ایسی سوچ پیدا کی جائے کہ ملک کو جو ہے وہ آگے لے جایا جائے. یہ ہماری آپ سے خواہش ہوگی، ہم سب کشمیری ادھر بھی اور اس طرف بھی دونوں طرف سے.